urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 5، ختم نبوت، فصل 3۔ مسیح موعود کی حقیقت احادیث کی روشنی میں۔ نئی نبوت کی طرف بلانے والے حضرات عام طور پر ناواقف مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ احادیث میں مسیح موعود کے آنے کی خبر دی گئی ہے اور مسیح نبی تھے، اس لیے ان کے آنے سے ختم نبوت میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی، بلکہ ختم نبوت بھی برحق اور اس کے باوجود مسیح موعود کا آنا بھی برحق۔ اسی سلسلے میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح موعود سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، ان کا تو انتقال ہو چکا، اب جس کے آنے کی خبر احادیث میں دی گئی ہے وہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مانند ایک مسیح ہے، اور وہ فلاں شخص ہے جو آ چکا ہے۔ اس کا ماننا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اس فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہم یہاں پورے حوالوں کے ساتھ وہ مستند روایات نقل کیے دیتے ہیں جو اس مسئلے کے متعلق حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان احادیث کو دیکھ کر ہر شخص خود معلوم کر سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور آج اس کو کیا بنایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ مسیح موعود کے آنے یا نہ آنے کا معاملہ قرآن سے تو تعلق ہی نہیں رکھتا، اس کا سارا دار و مدار احادیث پر ہے۔ اب اگر کوئی مسیح آنا ہے تو وہ مسیح آنا ہے جس کا ذکر صحیح و معتبر احادیث میں ہے، اور اگر کوئی ان احادیث کو نہیں مانتا تو سرے سے کسی مسیح کو آنا ہی نہیں ہے۔ یہ محض مسخرہ پن ہوگا کہ اس عقیدے کی بنا تو احادیث پر ہو اور پھر ان احادیث میں مین میخ نکالی جائے جو مسیح کی آمد کے بارے میں صحیح ترین اور معتبر ترین ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم علیہ السلام حاکم عادل بن کر، پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو ہلاک کر دیں گے اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ دوسری روایت میں حرب کے بجائے جزیہ کا لفظ ہے، یعنی جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال کی وہ کثرت ہوگی کہ اس کا قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ لوگوں کے نزدیک خدا کے حضور ایک سجدہ کر لینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ صلیب کو توڑ ڈالنے اور خنزیر کو ہلاک کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت ایک الگ دین کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی۔ دین عیسوی کی پوری عمارت اس عقیدے پر قائم ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لعنت کی موت دی، جس سے وہ انسان کے گناہ کا کفارہ بن گیا، اور انبیاء کی امتوں کے درمیان عیسائیوں کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے صرف عقیدے کو لے کر خدا کی پوری شریعت رد کر دی، حتیٰ کہ خنزیر تک کو حلال کر لیا جو تمام انبیاء کی شریعتوں میں حرام رہا ہے۔ پس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر خود اعلان کر دیں گے کہ نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نہ میں نے صلیب پر جان دی، نہ میں کسی کے گناہ کا کفارہ بنا، تو عیسائی عقیدے کے لیے سرے سے کوئی بنیاد ہی باقی نہ رہے گی۔ اسی طرح جب وہ بتائیں گے کہ میں نے نہ تو اپنے پیرووں کے لیے سور حلال کیا تھا اور نہ ان کو شریعت کی پابندی سے آزاد ٹھہرایا تھا، تو عیسائیت کی دوسری امتیازی خصوصیت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ جنگ کے خاتمے کا مطلب ہے کہ اس وقت ملتوں کے اختلافات ختم ہو کر سب لوگ ایک ملت اسلام میں شامل ہو جائیں گے، اور اس طرح نہ جنگ ہوگی اور نہ کسی پر جزیہ عائد کیا جائے گا۔ اسی بات پر آگے احادیث نمبر 5 اور 15 دلالت کر رہی ہیں۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں ہے،
کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک نازل نہ ہو لیں عیسیٰ ابن مریم، اور اس کے بعد وہی مضمون ہے جو اوپر کی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ بخاری کتاب المظالم باب الکسر الصلیب، ابن ماجہ کتاب الفتن باب الفتنۃ الدجال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسے ہوگے تم جب تمہارے درمیان ابن مریم علیہ السلام اتریں گے اور تمہارا امام اس وقت خود تم میں سے ہوگا۔ کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ مسلم، باب نزول عیسیٰ مسند احمد، مرویات ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، پھر وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو مٹا دیں گے، اور ان کے لیے نماز جمع کی جائے گی، اور وہ اتنا مال تقسیم کریں گے کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور وہ خراج ساقط کر دیں گے، اور روحا کے مقام پر منزل کر کے وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے، یا دونوں کو جمع کریں گے۔ راوی کو شک ہے کہ حضور نے ان میں سے کون سی بات فرمائی تھی۔ مسند احمد بسلسلہ مرویات ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسلم کتاب الحج باب جواز التمتع فی الحج والقرآن۔ امام اس وقت تم میں سے خود ہوگا، یعنی نماز میں حضرت عیسیٰ امامت نہیں کرائیں گے، بلکہ مسلمانوں کا جو امام پہلے ہوگا اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ روحا مدینہ سے 35 میل کے فاصلے پر ایک مقام۔ حج یا عمرہ کریں گے یا دونوں کو جمع کریں گے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں جن صاحب کو مسیح قرار دیا گیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں نہ حج کیا اور نہ عمرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دجال کے خروج کا ذکر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی اثنا میں کہ مسلمان اس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں باندھ رہے ہوں گے اور نماز کے لیے تکبیر اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے اور نماز میں مسلمانوں کی امامت کریں گے، اور اللہ کا دشمن یعنی دجال ان کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دے تو وہ آپ ہی گھل کر مر جائے، مگر اللہ اس کو ان کے ہاتھ سے قتل کرائے گا، اور وہ اپنے نیزے میں اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اور ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اترنے والے ہیں، پس جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، وہ ایک میانہ قد آدمی ہے، رنگ مائل بسرخی و سفیدی ہے، 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا اب ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے۔ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا، اور وہ مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے، اور زمین میں وہ 40 سال ٹھہریں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد کتاب ملاحم باب خروج الدجال، مسند احمد، مرویات ابو ہریرہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا، آئیے آپ نماز پڑھائیے، مگر وہ کہیں گے، نہیں، تم لوگ خود ہی ایک دوسرے کے امیر ہو۔ یہ وہ اس عزت کا لحاظ کرتے ہوئے کہیں گے جو اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ مسلم بیان نزول عیسیٰ ابن مریم، مسند احمد بسلسلہ مرویات جابر بن عبداللہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قصہ ابن سیاد کے سلسلے میں روایت کرتے ہیں کہ پھر عمر بن خطاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اگر یہ وہی شخص ہے یعنی دجال ہے تو اس کے قتل کرنے والے تم نہیں ہو بلکہ اسے تو عیسیٰ ابن مریم ہی قتل کریں گے، اور اگر یہ وہ شخص نہیں ہے تو تمہیں اہل عہد یعنی ذمیوں میں سے کسی ایک آدمی کو قتل کر دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت یکا یک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مسلمانوں کے درمیان آ جائیں گے، پھر نماز کھڑی ہو جائے گی اور ان سے کہا جائے گا، اے روح اللہ آگے بڑھیے، مگر وہ کہیں گے نہیں، تمہارے امام ہی کو آگے بڑھنا چاہیے، وہی نماز پڑھائیں۔ پھر صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مسلمان دجال کے مقابلے پر نکلیں گے۔ فرمایا، جب وہ کذاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، پھر وہ اس کی طرف بڑھیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ درخت اور پتھر پکار اٹھیں گے، اے روح اللہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ دجال کے پیرووں میں سے کوئی نہ بچے گا جسے وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہ کر دیں۔ مسند احمد بسلسلہ روایات جابر بن عبداللہ۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی قصہ دجال بیان کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں، اسی اثنا میں کہ دجال یہ کچھ کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیج دے گا، اور وہ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ وہ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی، وہ زندہ نہ بچے گا۔ پھر ابن مریم علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور لد کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ واضح رہے کہ لد فلسطین میں ریاست اسرائیل کے دارالسلطنت تل ابیب سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہودیوں نے وہاں بہت بڑا ہوائی اڈہ بنا رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں نکلے گا، اور 40 میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال رہے گا۔ پھر اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ ان کا حلیہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے مشابہ ہوگا، وہ اس کا پیچھا کریں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ اسی حال میں رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی عداوت نہ ہوگی۔ حذیفہ بن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مجلس پہ تشریف لائے اور ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہو رہی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا، وہ ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے وہ 10 نشانیاں بتائیں۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 5 عیسیٰ ابن مریم کا نزول، نمبر 6 یاجوج و ماجوج، نمبر 7 3 بڑے خسف، ایک مشرق میں، نمبر 8 دوسرا مغرب میں، نمبر 9 تیسرا جزیرۃ العرب میں، 10واں سب سے آخر میں ایک زبردست آگ جو یمن سے اٹھے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہیں جن کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا، دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ مجمع بن جاریہ انصاری کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ابن مریم دجال کو لد کے دروازے پر قتل کر دیں گے۔ مسند احمد، ترمذی، ابواب الفتن۔ خسف کے معنی ہے زمین میں دھس جانا۔
ابو امامہ بابلی ایک طویل حدیث میں دجال کا ذکر کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ عین اس وقت جب مسلمانوں کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ان پر اتر آئیں گے۔ امام پیچھے پلٹے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں، مگر عیسیٰ اس کے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ نہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے ہی کھڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہی نماز پڑھائے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دروازہ کھولو۔ چنانچہ وہ کھولا جائے گا۔ باہر دجال 70,000 مسلح یہودیوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ جو ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس کی نظر پڑے گی، وہ اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، اور وہ بھاگ نکلے گا۔ عیسیٰ کہیں گے، میرے پاس تیرے لیے ایک ایسی ضرب ہے جس سے تو بچ کر نہ جا سکے گا۔ پھر وہ اسے لد کے مشرقی دروازے پر جا لیں گے اور اللہ یہودیوں کو ہرا دے گا، اور زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جائے۔ سب دنیا کا کلمہ ایک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی۔ ابن ماجہ کتاب الفتن باب الفتنۃ الدجال۔ عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت اتر آئیں گے۔ مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا، اے روح اللہ، آپ نماز پڑھائیے۔ وہ جواب دیں گے کہ اس امت کے لوگ خود ہی ایک دوسرے پر امیر ہیں۔ تب مسلمانوں کا امیر آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام اپنا حربہ لے کر دجال کی طرف چلیں گے۔ جب وہ ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حربے سے اس کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے ساتھی شکست کھا کر بھاگیں گے، مگر انہیں کہیں چھپنے کو جگہ نہ ملے گی، حتیٰ کہ درخت پکاریں گے، اے مومن، یہ کافر یہاں موجود ہے۔ مسند احمد، طبرانی، حاکم۔ سمرہ بن جندب ایک طویل حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پھر صبح کے وقت مسلمانوں کے درمیان عیسیٰ ابن مریم آ جائیں گے اور اللہ دجال اور اس کے لشکروں کو شکست دے گا، یہاں تک کہ دیواریں اور درختوں کی جڑیں پکار اٹھیں گی، اے مومن، یہ کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ اور اسے قتل کر۔ مسند احمد، حاکم۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو حق پر قائم اور مخالفین پر بھاری ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دجال کے قصے میں روایت کرتی ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین میں ایک امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سفینہ دجال کے قصے میں روایت کرتے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ دجال کو عفیق کی گھاٹی کے قریب ہلاک کر دے گا۔ عفیق، جسے آج کل فیق کہتے ہیں، شام اور اسرائیل کی سرحد پر موجودہ ریاست شام کا آخری شہر ہے۔ اس کے آگے مغرب کی جانب چند میل کے فاصلے پر تبریہ نامی جھیل ہے، جس میں سے دریائے اردن نکلتا ہے، اور اس کے جنوب مغرب کی طرف پہاڑوں کے درمیان ایک نشیبی راستہ ہے جو تقریباً 1,500-2 ہزار فیٹ تک گہرائی میں اتر کر اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں سے دریائے اردن تبریہ میں سے نکلتا ہے۔ اسی پہاڑی راستے کو عقبہ عفیق کی گھاٹی کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان دجال کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، پھر جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان کی آنکھوں کے سامنے عیسیٰ ابن مریم اتر آئیں گے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے کہیں گے کہ میرے اور اس دشمن خدا کے درمیان سے ہٹ جاؤ، اور اللہ دجال کے ساتھیوں پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا۔
اور مسلمان انہیں خوب ماریں گے، یہاں تک کہ درخت اور پتھر پکار اٹھیں گے، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے مسلمان، یہ رہا ایک یہودی، مار اسے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو فنا کر دے گا اور مسلمان غالب ہوں گے اور صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ ساقط کر دیں گے۔ مستدرک حاکم مسلم میں بھی یہ روایت اختصار کے ساتھ آئی ہے، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد 6 صفحہ 450 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ جملہ 21 روایات ہیں جو 14 صحابیوں سے صحیح سندوں کے ساتھ حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، اگرچہ ان کے علاوہ دوسری بہت سی احادیث میں بھی یہ ذکر آیا ہے، لیکن طول کلام سے بچنے کے لیے ہم نے سب کو نقل نہیں کیا ہے، بلکہ صرف وہ روایتیں لے لی ہیں جو سند کے لحاظ سے قوی تر ہیں۔ ان احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جو شخص بھی ان احادیث کو پڑھے گا وہ خود دیکھ لے گا کہ ان میں کسی مسیح موعود یا مسیل مسیح یا بروز مسیح کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ ان میں اس امر کی کوئی گنجائش ہے کہ کوئی شخص اس زمانے میں کسی ماں کے پیٹ اور کسی باپ کے نطفے سے پیدا ہو کر یہ دعویٰ کر دے کہ میں ہی وہ مسیح ہوں جس کے آنے کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ یہ تمام حدیثیں صاف اور صریح الفاظ میں ان عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر دے رہی ہے جو اب سے 2000 سال پہلے باپ کے بغیر حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اس مقام پر یہ بحث چھیڑنا بالکل لا حاصل ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں یا زندہ کہیں موجود ہیں۔ بالفرض وہ وفات ہی پا چکے ہوں تو اللہ انہیں زندہ کر کے اٹھا لانے پر قادر ہے۔ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں انہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ملاحظہ فرما لینی چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ اس نے اپنے ایک بندے کو 100 برس تک مردہ رکھا اور پھر زندہ کر دیا، وگرنہ یہ بات بھی اللہ کی قدرت سے ہرگز بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو اپنی کائنات میں کہیں ہزارہا سال تک زندہ رکھے اور جب چاہے دنیا میں واپس لے آئے۔ بہرحال اگر کوئی شخص حدیث کو مانتا ہو تو اسے یہ ماننا پڑے گا کہ آنے والے وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور اگر کوئی شخص حدیث کو نہ مانتا ہو تو وہ سرے سے کسی آنے والے کی آمد کا قائل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنے والے کی آمد کا عقیدہ تو لے لیا جائے احادیث سے اور پھر انہی احادیث کی اس تصریح کو نظر انداز کر دیا جائے کہ وہ آنے والے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے، نہ کہ کوئی مسیل مسیح۔ دوسری بات جو اتنی ہی وضاحت کے ساتھ ان احادیث سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا یہ دوبارہ نزول نبی مقرر ہو کر آنے والے شخص کی حیثیت سے نہیں ہوگا، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ خدا کی طرف سے کوئی نیا پیغام یا نئے احکام لائیں گے، نہ وہ شریعت محمدی میں کوئی اضافہ کریں گے یا کوئی کمی کریں گے، نہ ان کو تجدید دین کے لیے دنیا میں لایا جائے گا، نہ وہ آ کر لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دیں گے، اور نہ وہ اپنے ماننے والوں کی ایک الگ امت بنائیں گے۔ علماء اسلام نے اس مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ علامہ تفتازانی 722 ہجری تا 792 ہجری شرح عقائد نصفی میں لکھتے ہیں، یہ ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر احادیث میں آیا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں آیا ہے، مگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہوں گے، کیونکہ ان کی شریعت تو منسوخ ہو چکی، اس لیے نہ تو ان کی طرف وحی ہوگی اور نہ وہ احکام مقرر کریں گے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے کام کریں گے۔ اور یہی بات علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ اپنی سابق نبوت پر باقی ہوں گے، بہرحال اس سے معزول تو نہ ہو جائیں گے، مگر وہ اپنی پچھلی شریعت کے پیرو نہ ہوں گے، کیونکہ وہ ان کے اور دوسرے سب لوگوں کے حق میں منسوخ ہو چکی ہے، اور اب وہ اصول اور فروع میں اس شریعت کی پیروی پر مکلف ہوں گے۔
لہذا ان پر نہ اب وحی آئے گی اور نہ انہیں احکام مقرر کرنے کا اختیار ہوگا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ملت محمدیہ کے حاکموں میں سے ایک حاکم کی حیثیت سے کام کریں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان کرتے ہیں: انبیاء کا دور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک تھا۔ جب آپ مبعوث ہو گئے تو انبیاء کی آمد کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہوں گے۔ اگرچہ دو روایتوں نمبر 5 اور نمبر 21 میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد پہلی نماز خود پڑھائیں گے، لیکن بیشتر اور قوی تر روایات نمبر 3، نمبر 7، نمبر 9، نمبر 15 اور 16 یہی کہتی ہیں کہ وہ نماز میں امامت کرانے سے انکار کر دیں گے اور جو اس وقت مسلمانوں کا امام ہوگا اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ اسی بات کو محدثین اور مفسرین نے بالاتفاق تسلیم کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ صرف ایک کار خاص کے لیے بھیجے جائیں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ وہ دجال کے فتنے کا استیصال کر دیں۔ اس غرض کے لیے وہ ایسے طریقے سے نازل ہوں گے کہ جن مسلمانوں کے درمیان ان کا نزول ہوگا انہیں اس امر میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ٹھیک وقت پر تشریف لائے ہیں۔ وہ آ کر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ جو بھی مسلمانوں کا امام اس وقت ہوگا اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور جو بھی اس وقت مسلمانوں کا امیر ہوگا اسی کو آگے رکھیں گے، تاکہ اس شبہے کی کوئی ادنا سی گنجائش بھی نہ رہے کہ وہ اپنی سابق پیغمبرانہ حیثیت کی طرح اب پھر پیغمبری کے فرائض انجام دینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی جماعت میں اگر خدا کا پیغمبر موجود ہو تو نہ اس کا کوئی امام دوسرا شخص ہو سکتا ہے اور نہ امیر۔ پس جب وہ مسلمانوں کی جماعت میں آ کر محض ایک فرد کی حیثیت سے شامل ہوں گے تو گویا خود بخود اس امر کا اعلان ہوگا کہ وہ پیغمبر کی حیثیت سے تشریف نہیں لائے ہیں، اور اس بنا پر ان کی آمد سے مہر نبوت کے ٹوٹنے کا قطعاً کوئی سوال پیدا نہ ہوگا۔ ان کا آنا بلا تشبیہ اسی نوعیت کا ہوگا جیسے ایک صدر ریاست کے دور میں کوئی سابق صدر آئے اور وقت کے صدر کی ماتحتی میں مملکت کی کوئی خدمت انجام دے۔ ایک معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی یہ بات بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ایک صدر کے دور میں کسی سابق صدر کے محض آ جانے سے آئین نہیں ٹوٹتا، البتہ دو صورتوں میں آئین کی خلاف ورزی عمل میں آتی ہے۔ ایک یہ کہ سابق صدر آ کر پھر سے فرائض صدارت سنبھالنے کی کوشش کرے، دوسرے یہ کہ کوئی شخص اس کی سابق صدارت کا بھی انکار کر دے، کیونکہ یہ ان تمام کاموں کے جواز کو چیلنج کرنے کا ہم معنی ہوگا جو اس کے دور صدارت میں انجام پائے تھے۔ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہ ہو تو بجائے خود سابق صدر کی آمد آئینی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا بھی ہے کہ ان کے محض آ جانے سے ختم نبوت نہیں ٹوٹتی، البتہ اگر وہ آ کر پھر نبوت کا منصب سنبھالنے اور فرائض نبوت انجام دینے شروع کر دیں، یا کوئی شخص ان کی سابق نبوت کا بھی انکار کر دے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے آئین نبوت کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ احادیث نے پوری وضاحت کے ساتھ دونوں صورتوں کا سدباب کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ تصریح کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ خبر دیتی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ نازل ہوں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کی یہ آمد ثانی منصب نبوت کے فرائض انجام دینے کے لیے نہ ہوگی۔ اسی طرح ان کی آمد سے مسلمانوں کے اندر کفر و ایمان کا بھی کوئی نیا سوال پیدا نہ ہوگا۔ ان کی سابقہ نبوت پر تو آج بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو کافر ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی اس نبوت پر ایمان رکھتے تھے، اور آپ کی ساری امت ابتدا سے ان کی مومن ہے۔ یہی حیثیت اس وقت بھی ہوگی۔ مسلمان کسی تازہ نبوت پر ایمان نہ لائیں گے، بلکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی سابقہ نبوت پر ایمان رکھیں گے جس طرح آج رکھتے ہیں۔ یہ چیز نہ آج ختم نبوت کے خلاف ہے نہ اس وقت ہوگی۔ آخری بات
جو ان احادیث سے اور بکثرت دوسری احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے جس فتنہ عظیم کا استیصال کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جائے گا وہ یہودیوں میں سے ہوگا اور اپنے آپ کو مسیح کی حیثیت سے پیش کرے گا۔ اس معاملے کی حقیقت کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ یہودیوں کی تاریخ اور ان کے مذہبی تصورات سے واقف نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل پے در پے تنزل کی حالت میں مبتلا ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر کار بابل اور اسیریا کی سلطنتوں نے ان کو غلام بنا کر زمین میں تتر بتر کر دیا، تو انبیاء بنی اسرائیل نے ان کو خوشخبری دینی شروع کی کہ خدا کی طرف سے ایک مسیح آنے والا ہے جو ان کو اس ذلت سے نجات دلائے گا۔ ان پیشگوئیوں کی بنا پر یہودی ایک ایسے مسیح کی آمد کے متوقع تھے جو بادشاہ ہو، لڑ کر ملک فتح کرے، بنی اسرائیل کو ملک ملک سے لا کر فلسطین میں جمع کر دے اور ان کی ایک زبردست سلطنت قائم کر دے۔ لیکن ان کی ان توقعات کے خلاف جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خدا کی طرف سے مسیح ہو کر آئے اور کوئی لشکر ساتھ نہ لائے تو یہودیوں نے ان کی مسیحیت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں ہلاک کرنے کے درپے ہو گئے۔ اس وقت سے آج تک دنیا بھر کے یہودی اس مسیح موعود کے منتظر ہیں جس کے آنے کی خوشخبریاں ان کو دی گئی تھیں۔ ان کا لٹریچر اس آنے والے دور کے سہانے خوابوں سے بھرا پڑا ہے۔ تلمود اور ربیوں کے ادبیات میں اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، خیالی لذت کے سہارے صدیوں سے یہودی جی رہے ہیں اور یہ امید لیے بیٹھے ہیں کہ یہ مسیح موعود ایک زبردست جنگی و سیاسی لیڈر ہوگا جو دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا علاقہ جسے یہودی اپنی میراث کا ملک کہتے ہیں انہیں واپس دلائے گا اور دنیا کے گوشے گوشے سے یہودیوں کو لا کر اس ملک میں پھر سے جمع کر دے گا۔